تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام صفحہ 6 پر سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔ یہ درود پاک بہت مشہور ہے، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے کچھ عیسائی بھائیوں کو یاد بھی ہوگا، ماشاءاللہ، مرحبا، تھوڑوں کو یاد ہے۔ ہم ہیں سنی درود و سلام والے، یہ صیغہ یاد کر لیا جائے، ہے بہت مختصر۔ ایسے موقع پر میں کیا کرتا ہوں، جب یاد کرنا ہوتا ہے تو لکھ لیتا ہوں یا اس کی پرنٹ آؤٹ ایسی جگہ لگا دینا، لٹکا دینا کہ نظر پڑتی رہے، دیکھ کے پڑھتے رہے۔ تو اس طرح میں نے کچھ آیتیں اور دعائیں وغیرہ یاد کی ہیں۔ یہ ایک طریقہ آپ کو عرض کرتا ہوں، مدنی پھول، ورنہ یہ کہ اب رسالے میں ڈھونڈنا دشوار ہوتا ہے، رسالہ تو کہاں گیا، کدھر گیا، تو اپنی جہاں نظر پڑتی رہے۔ اب یہ آپ اپنے مکتب میں تو شاید ایسا نہ کر سکیں، لیکن مکتب میں پھر اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، اور کیا، تو گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وقف کی جگہ پر تو جگہ یہ کیل ٹھوک کر آپ ترکیب نہیں بنا سکتے۔ شیشے میں پھر یہ پیالہ رکھتے ہیں اور یہ مزہ نہیں آتا۔ دیکھیں دل ٹھکتا نہیں ہے اس پر، یہ ادب ہے واقعی ہے نا، کہ اللہ اور رسول کا نام لکھا اور ہم یوں اس پر یہ میں چشمہ یوں پھینک دوں، چائے کا پیالہ ٹھک کر کے رکھوں، مزہ نہیں آتا۔ یہ ڈائری کی صورت بن سکتی ہے۔ ہاں کوئی پھول پتیاں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، گنبد خضرا نہ ہو، کعبہ مشرفہ نہ ہو، مساجد مزارات کے مطلب ہے کہ تصاویر نہ ہو، مقدس کلام نہ ہو، تو یہ ہم دوہرا نہ لیں چند بار یہ درود پاک، ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ کیا کچھ اسکور بڑھا؟ جن کو یاد نہ تھا ان کو اچھا اتنوں کو یاد ہو گیا۔ اچھا یہ یاد ہونا بھی بعض وقت عارضی ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ پڑھا تو یاد ہو گیا، اس کو پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا بھی، اور اب بھی اس کو لکھنا پڑے گا، اب بھی اس کو لکھنا پڑے گا۔ آپ کو لکھنے سے بھی یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا تو ایسا نہ کریں آپ کہ لیسن لے لیں،
اچھا پھر لکھنے کی فضیلت بتا دوں تاکہ جذبہ بڑھ جائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. کیا بات. تو اب کتنی بار لکھیں گے لیسن اپنا خود آپ بتا دیجئے. 12 کا اشارہ, 5 کا. اس میں ایک یہ بھی انداز ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے 313 دفعہ پڑھنے کا مدنی نام تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آئمہ ہیں یا ویسے بھی دعا کرنی ہوتی تو دعا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے, یعنی دعا کے دوران درود رضویہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی, تو اس میں اگر سیگا بدل کر یہ درود پاک کوئی نہ کوئی پڑھتے رہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ یاد بھی ہو جائے گا. یہ بھی ہے, مطلب بہرحال یاد کرنا ہے جو بھی حکمت عملی ہو. آئمہ یہ امام کی جمع آئمہ نہیں ہے, ائمہ. اس طرح آذان بھی بولتے ہیں, آذان یہ اذن کی جمع ہے, اذن مانے کان. تو اذان الف پر زبر ہے, کھڑا زبر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. فتحہ جس کو آپ بولتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں غلط العام بھی نہیں بلکہ غلط العوام کہنا چاہیے. غلط العام فصیح, غالباً غلط العوام ہے. تو اگرچہ اہل علم طبقہ بھی بولتا ہے لیکن غلط العام فصیح عام وہ ہوتا ہے یا مراد جو اردو, جیسے اردو کا یہ ہے اردو میں مستعمل, تو جو اہل زبان ہوتے ہیں نا, نہیں یوں سمجھو لغت کے جو علماء ہوتے ہیں, علماء دین نہیں لغت کے علماء, ان میں عام ہو جائے نا تو یہ غلط العام ہوتا ہے. ورنہ ہم بھلے ہم بولیں یعنی علماء اگر آپ بولیں تب بھی یہ غلط العوام کہلائے گا. میں سمجھ سکا ہوں جو لغت کے قواعد کے اعتبار سے. تو یہ ائمہ اذان اس کو بھی رٹنا چاہیے. اچھا تو اب یہ درود پاک جو ہے ہم نے ابھی پڑھا تو یہ 25 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. میری طرف سے لیسن یہ, پھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا ورنہ پھر بھول جائیں گے. اس کی فضیلت یار شفاعت کا وعدہ ہے, چھوٹی فضیلت, فضیلت ہی فضیلت ہے, آقا کا نام لینا ہی فضیلت ہے. ہمیں تو سرکار سے محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ہے نا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہاں یہ طلبہ کو بھی یاد کروائیں گے تو خود اپنا اور پکا ہو جائے گا, مگر نیت ثواب کی ہو, یہ تو ظاہر ہے کہ ثواب ملے گا. ثواب کی نیت سے طلبہ کو بھی سکھائیں گے, جب تک پڑھتے رہیں گے انہیں وہ ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں فرحان احمد اتاری باب المدینہ اتاری جامعات مکتب کی طرف سے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ براہ کرم اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج کل ہمارے طلباء دینی مدارس میں پڑھنے کے باوجود دنیاوی تعلیم کی طرف مائل ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا مستقبل روشن نظر نہیں آتا, یا تو سند کے ویلڈ ہونے یا کسی اور وجہ سے ہمارا ایک قابل اور ذہین طالب علم دنیاوی ادارے میں چلا جاتا ہے. براہ کرم اس پر رہنمائی فرمائیں. بات آپ کی درست ہے کہ ایسا ہی ہے کہ مستقبل روشن کرنے کی سب کو فکر ہے, قبر روشن کرنے کی کسی کو فکر ہے. دنیاوی تعلیم پر میڈیا, چاہے وہ پیپر میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ صرف اسی پر ہی تو لگے ہوئے. تو اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی دینی مدرسے کی کوئی بات آ جائے. اسی طرح والدین, پورا خاندان, محلہ, پورا شہر, پورا ملک, غالب اکثریت ہماری جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہی پر زور دے رہی ہے. ایسے میں یا تو کوئی علماء کا خاندان ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بن گیا طالب علم دین, یا خود
جو کوئی خوش قسمت نوجوان ہے اس کو علم دین سے محبت ہو گئی یا کسی اسی طرح کے صحبت مل گئی اور وہ آ گیا، اور اب دعوت اسلامی کی برکت سے، استغفر اللہ، دعوت اسلامی کی برکت سے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی ساری کی ساری جو مشینری ہے نا یہ اسی پر لگی ہوئی ہے، دنیاوی تعلیم پر۔ اصل سبب یہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، ورنہ ماں باپ کا ذہن ہوتا بچے کو یہ بولنے کے بجائے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ کہنے کے بجائے اگر ماں باپ شروع سے یہ بولتے میرا بیٹا عالم بعمل بنے گا، میرا بیٹا مفتی اسلام بنے گا، یہ بولتے تو بچے کا یہ ذہن بنتا، لیکن یہ بولتا کون؟ تو اس وجہ سے یہ ترکیب آؤٹ ہے۔ رہا یہ کہ مستقبل روشن یا تاریک ہونا، تو اس کو کیا کہیں ہم، توکل کی کمی کہیں، کیا کہیں؟ کیا ہر دنیاوی تعلیم یافتہ کا مستقبل روشن ہوتا ہے؟ ایک تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کے پاس بھاری بھاری ڈگریاں ہیں، روزگار نہیں مل رہا، اور بالکل انگوٹھا چھاپ بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے دنیا میں، بہت بڑی پارٹی آپ کو ملے گی انگوٹھا چھاپ، یعنی کہ ان پڑھ آدمی۔ اسی طرح دنیاوی تعلیم یافتہ کے مستقبل روشن کی جہاں تک بات ہے تو میرا ایک پرانا چیلنج ہے، بہت پرانا چیلنج ہے، ایک برسوں کا، بہت سبھی کو معلوم ہو شاید، وہ ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ نہ جانے روزانہ کتنے خودکشی کر رہے ہیں، ایک عالم دین بتاؤ جس نے اب تک خودکشی کی ہو، ایک، ابھی تک کوئی نہیں بتاتا میرے کو ایک۔ اب بتائیے مستقبل کس کا روشن ہے؟ اب نہیں بولیں گے نا تو بولیں گے مولانا گما دیتے ہیں، یہ تو اب مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولانا گھماتے ہیں یا آپ کچھ جواب دو نا، لاؤ نا کوئی عالم دین جس نے خودکشی کی ہو۔ الحمدللہ نہیں لا سکتے، تو یوں علماء سکھی ہیں۔ اچھا کوئی ایسا لاؤ کہ جو عالم دین ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو، فاقوں اور فاقے اس کو ہو رہے ہوں، اور اس کا نکاح بھی نہ ہوتا ہو، بال بچے دار بھی نہ ہو، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد ہوگی، اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ ان پڑھے لکھوں کی بھاری تعداد بے روزگار ہوتی ہے، مالی طور پر کرائسس کا شکار ہوتی ہے، اور بہت ساری بدعنوانیوں میں یہ پڑی رہتی ہے، اور جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا امیج گرا کر رکھا ہے یہ کون؟ یہ علماء دین تو نہیں ہے۔ اب کوئی عالم کہلاتا ہو اس کی بات نہیں کرتے، عالم دین وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب صحیح العقیدہ، قرآن و حدیث کے عین مطابق جس کے عقائد ہوں، جس کو ہم سنی صحیح العقیدہ، وہی عالم دین۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد مذہب عالم دین نہیں ہے۔ عالم دین کی بات کرتا ہوں، اگر علم سے عالم دین بنتا ہو تو شیطان کا مقابلہ کر کے دکھائے کوئی، اس کے بعد کتنا علم ہے یار، عالم دین نہیں ہے۔ عالم ٹھیک ہے یہ ہوتا رہے اپنے شعبے کا، اپنے شعبے کے سارے مولویوں کا یہ سردار ہے شیطان پہ، اتنا بڑا عالم ہے، لیکن عالم دین نہیں ہے۔ یہاں میں نے عالم دین کے فرق سے عالم کہا، ورنہ جہاں مطلقاً عالم کہیں گے وہاں پھر عالم دین ہم کو مراد دینا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالی عالم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں، ہر نبی عالم ہے، کہ اور نبی اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، انہیں اپنی اپنی امت میں ہر نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء سے بھی بڑے عالم ہیں۔ تو جب فرق کرنا ہوگا تو عالم سو اور عالم حق یا عالم دین، تو عالم دین جو ہے یہ میں نے وضاحت کی، تو ان میں بے روزگار آپ کو کم ملیں گے، ان میں گھریلو ناچاکیوں کے شکار کم ملیں گے،
ان میں طلاق دینے والے کم ملیں گے، کسی کی لڑکی کو بھگا دینے والے ملیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ سب یہ پڑھے لکھوں کے کھاتے میں، جو مطلب ہمارے علم دین کو چیلنج کرتا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں. ورنہ جو اپنی ضرورت کے فرض علوم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی دنیاوی تعلیم اصول معاش کے لیے یا کسی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، قیودات کے ساتھ اس کی اجازت موجود ہے. تو بہرحال یہ کہ چونکہ علم دین کی پذیرائی نہیں، ان کی کوئی بھی پذیرائی نہیں کرتا، گورنمنٹ بھی کون سی پذیرائی کرتی ہے؟ دینی مدارس کو کیا ملتا ہے؟ جو کچھ کالجز اور یونیورسٹی کو ملتا ہے وہ ان کو کہاں ملتا ہے؟ تو پھر بھی مقابلہ ہے، مقابلہ سخت ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کے جرنیل ہیں. ہاں یہ ناظمین جرنیل ہیں، افسران ہیں یہ، اور یہ ماشاءاللہ شیطان کے خلاف پوری فوجیں ہیں آپ کے پاس. ان کو ایسا عالم میں باعمل بنائیں کہ یہ انشاءاللہ اپنے اپنے محلوں کو، اپنے اپنے دیہاتوں کو، اپنے اپنے قصبوں کو انشاءاللہ نمازی بنا چھوڑیں گے. مسجد بڑا تحریک انشاءاللہ، برائیوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو طلباء کرام جو ہے نا، ان کو حرص نہیں کرنی چاہیے. تو آپ یہ بنیں گے، ٹھیک ہے، عالم دین بن گئے، اس کو جاری رکھتے ہوئے اگر کوئی دنیاوی کاروبار کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے تو منع تو نہیں کر سکتا. کوئی ایسی نوکری ہو جائز کہ جہاں اس کو مطلب ہے کہ رزق مل جاتا تو بھلے کرے. اب کو ایسے علماء ملیں گے جو تاجر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی معالم جن کے تو دکھائے، کپڑے کے تاجر ہی تو تھے، ہے نا، تاجر تھے نا کپڑے کے. اسی طرح اور بہت سارے آپ کو اکابر اولیاء کرام ملیں گے جنہوں اپنے اپنے طور پر تجارتیں کرتے تھے، کسب معاش کی صحیح کرتے تھے. اب یہ وہ حضرات تھے جو تدریس کے یا امامت کے مشاہرے نہیں لیتے تھے. اب ہمارا انداز دوسرا ہے، ہم مشاہرہ لیتے ہیں، تو یوں پھر تجارت کی طرف ہمارا رخ نہ صحیح نہیں ہو، بلکہ اب تو ہم میں سے کمزور ہیں. ان کے حافظے، ان کے تقوی، ان کے جذبے جو تھے نا وہ مضبوط ہوتے تھے. ہم لوگ انتہائی کمزور ہیں. ہم کاروبار میں لگیں گے تو اپنا علم دین بھول جائیں گے، خطرہ ہی ہے. علم پڑھانے سے بڑھتا ہے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنا نام سرمایہ داروں میں لکھوانے کے بجائے قانعین میں لکھوائیں، ہے نا، قناعت کرنے والوں میں لکھوائیں. اس کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، آپ کی دنیا بھی نہیں اجڑے گی. دراصل قناعت جو ہے نا، یہ دل کے غنا کا نام ایک طرح سے آپ رکھ لو کہ دل اگر غنی ہے تو سب کچھ ہے. ورنہ مالدار تو بخیل ہوتا ہے، ان مانو کر کہ اس کو لاؤ لاؤ پڑی ہوتی ہے. اور جیسے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی مالدار شخص نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اور کی بھی ضرورت ہے؟ تو بولا ہاں، اور کی بھی ضرورت ہے کہ مجھے اور ملے. جسے مالدار لوگ برکت کے وظیفے تو مانگتے، تو اور کی بھی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ مجھے مزید کچھ کی ضرورت ہے، مجھ سے بڑے ضرورت مند تو آپ ہیں، اس لیے یہ اپنے پاس ہی رکھے. تو یہ کہ دل کا غنی جو مل گیا اس پر قناعت کرنے والا، اور حرص سے مزید سے جو محفوظ ہے، مدینہ. تو آپ زندگی تو گزشتنی اور گزاشتنی ہے، چھوڑ کے جانا ہی ہے. تو اس لیے وہ علم دین کی خدمت کرنا یہ کوئی ہلکا پھلکا مال نہیں ہے. یہ وہ مال ہے
جو قبر میں کام آئے گا. جس مال کی بعض طلبہ ہرس کرتے ہیں کہ ہم مطلب روشن مستقبل اور یوں تو یوں، وہ مال تو قبر تک بھی کہاں آئے گا؟ یا اس صورت میں آ جائے گا کہ آپ مشہور ہو گئے بطور سرمایہ دار تو کچھ شٹیٹ بوٹیٹ آپ کی قبر تک کھینچے چلے آئیں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی، تو کیا حصہ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے وہ آپ کو، وہ قبر تک کھینچے چلے آئیں گے. قبر میں وہ مال نہیں آئے گا، قبر میں اعمال آئیں گے، نیک اعمال. یہ آپ کا علم دین پڑھنا پڑھانا آئے گا. تو اس لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو اس میں علم دین بوئیں، آپ تقوی بوئیں، قناعت بوئیں گے، اخلاص بوئیں گے، تو اس کے پھل وہ مزہ دیں گے کہ یہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہرس نہ کریں، قناعت کریں. صلو علی الحبیب محمد. باپا جس وقت تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے طلبہ کی اچھی خاصی تعداد جامعہ میں داخلہ لیتی ہے، لیکن 6 ماہ بعد، سال بعد یا اس کے بعد درجات میں یہ تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس وہی ہے کہ بچہ KG نرسری میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. دنیاوی تعلیم میں اکثر راستے میں موت اچک لے تو اچک لے، باقی جیسے خاندان اس کو اچکتا کم ہی ہے، اس کی پش کرتا رہتا ہے. ایک تو وجہ شاید یہ ہو. بلکہ دنیاوی تعلیم کی تو پذیرہ اتنی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کے اسکول مانے جاتے ہیں ان میں پیدائش سے پہلے داخلہ کروا لیتے ہیں، بھاری فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، ہم مفت پڑھاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، تب بھی نہیں آتے. تو اب یہ کہ جیسے بچہ آ گیا، اب اس کو اتنی گھر میں پذیرہ تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ وہ شرارت بھی کرتا ہے تو بولتے ہوں گے ملا کیسا کرتا ہے، ملا کیسا کرتا ہے. اور جو ماڈرن بھائی ہوتا ہوگا اس کو نہیں بولتے ہوں گے اس طرح کے تانے. تو اس طرح وہ بچے کی حوصلہ افزائی غالباً نہیں ہوتی ہوگی، گھروں میں تضحیک ہوتی ہوگی. تو اس طرح بھی وہ بچے کے لیے ایک رکاوٹیں بنتی ہوں گی گھروں میں. پھر یہ کہ یہ ناغے کرتا ہوگا تو اس پر بھی کوئی اس کو شاید گھر میں بولتا نہیں ہوگا، کچھ سبق یاد کیا نہیں کیا یہ پوچھتے نہیں ہوں گے. حالانکہ بچے کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ ماں باپ مجھے پوچھیں کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو، کہاں تک پہنچے. جو ذہین بچہ ہوگا نا اس کو یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ مجھے پوچھیں تاکہ میں اپنا کارنامہ بتاؤں کہ میں نے یہ یاد کر لیا، وہ یاد کر لیا. ابو پھر پیٹھ تھپکیں، امی شاباش دے، ارے واہ میرے بیٹے آپ نے آج یہ امتحان پاس کر لیا، نہیں آج میرے بیٹے کو بریانی کھلاؤں گی، ہے نا. یہ ایسا ماحول اسکول کا تو ہوتا ہوگا، شاید ہمارے ان مدارس میں مشکل ہے کہ ہوتا ہو، لیکن طلبہ کے والدین کا، طلبہ علم دین کے تو یوں یہ ایک تو چھوٹتے ہوں گے. آپ کوئی خاص کمزوری محسوس کرتے ہو تو بتائیں. کہ ہمارے اپنے جو، میں سب کو نہیں کہہ رہا، نماز نہیں آتی ہے، باطنی آداب اپنی جگہ پر. جیسے کہ اب واجب ہے کندھے سے کندھا اس طرح ملانا کہ رگڑ کھا رہا ہو. یہ فتح و رضویہ شریف میں مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یہ واجب ہے اس طرح کا کھڑا ہوا. تو اب جیسے کہ اوپر نماز پڑھی ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو اب کون صاحب تھے میرے پاس، اللہ بہتر جانے، تو جیسے میرے برابر کھڑے ہوئے تو میں تھوڑا یوں سر کا گیپ آ گیا ترک واجب غالباً ہوا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ میری اس برادری کو نماز سکھانی چاہیے. پتہ نہیں اب میں کیسے کیا کروں، کیسے صفیں بناؤں، ایک ایک کی نماز چیک کروں، بتاؤں، عرض کروں، یہ بھی مشکل ہے اتنی ساری. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شرم بھی آئے گی، یوں کیسے جمے یار، ورنہ یقین مانے ضرورت ہے کہ نماز کے مسائل مشکل ہے.
جب تک ذہن نہیں بنے گا، سیریس نہیں لیں گے اور عملاً اپنے اس وجود پر نافذ نہیں کریں گے، نماز نہیں آئے گی۔ کیا کیا جائے، کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، کس طرح کھڑا ہونا ہے، کس طرح سجدے میں کیا کرنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، امام صاحب جب بنیں گے، امامت فرمائیں گے، تب تو آپ احتیاط فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکثر احتیاط فرماتے ہیں، لیکن جب اپنی اکیلی پڑھتے ہیں نا، میں آپ سے مراد وہ جو ایسی غلطی کرتے ہیں، ہے نا، ہر فرد مراد نہیں ہے میری، تو اکیلے جب امام صاحب نماز پڑھتے ہوں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ جس طرح بعض امام صاحبان تو جا میں آتا ہوں جس طرح ٹھکا ٹھک جو کرتے ہیں نہیں، تو جلسہ 2 سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی قدر رکنا واجب ہے۔ یہ جلسہ ایک تعداد ہے جو اس میں غلطی کر جاتی ہے، تو مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان کہا جائے۔ اچھا، اب اس میں بھی اللہم اغفر لی بھی متحرک رہتے ہوئے کریں گے آپ، تو پھر وہ سبحان اللہ کی قدر ٹھہرنا ہے، ساکن ہونا ہے، یہ نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، نماز جو برسوں سے پڑھتے ہیں ان کی یہ اغلاط۔ اس کے علاوہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسٹریٹ۔ اب یہ دیکھ لے کس کی کمر سیدھی ہوتی، کس کی خم ہوتی ہے، خصوصاً جب جلدی ہوتی ہے نا، تو اس کا کچھ کریں، نماز درست ہو جائے۔ کیا حل کرنا چاہیے؟ قراءت، قاری صاحب بھی قراءت، ان کو بھی سکھانے کی بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قاری صاحب جب مائک پر آتے ہیں نا مجمع میں، جب تو واقعی وہ قراءت کر رہے ہوتے ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر، مگر جب یہ نجی طور پر اپنا پڑھتے ہوں، جب نماز پڑھتے ہوں، تب ان کی قراءت کون ٹیپ کر کے سنے یہ کیا پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد۔ باپا طالب علم نہ آیا تو یہ کہنا کہ کل میں بڑا اداس رہا، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ اچھا، یا تو اداس رہا ہو لیکن بڑا اداس نہ رہا ہو، یہ فرق ہے نا، ایک تو اداس، ایک بڑا اداس۔ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، دونوں میں نہیں، واقعی فرق ہے دونوں میں۔ یہ غور کر لے کہ یہ اداس تھا یا غصے میں تھا۔ کہ جھوٹ کی تعریف آسان تعریف، سچ کا الٹ، سچ کا الٹ جھوٹ۔ بعض جھوٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اس کی آواز بہت اچھی نہیں ہے، اچھی ہے بہت اچھی ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی آواز بہت اچھی نہیں ہے اور دل بھی تائید نہیں کر رہا، اب اگلے کو اچھا لگانے کے لیے بولنا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، یہ بظاہر تو جھوٹ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ کہا کہ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ زیادہ واضح ہے کہ آپ کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، اور قلبی کیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ اچھی نہیں لگتی، اب تو صریح جھوٹ ہے۔ اور مجھے اچھی لگتی ہے یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ بھلے عوام کو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اس کو ایک جس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنا بچہ جو ہے جب وہ اکلا اکلا کر بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے، دوسرے کو بوریت ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو بوریت ہو، یہ بک بک کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے، تو وہ اگر اس نے کہا کہ میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ، جھوٹ سچ کا الٹ ہوتا ہے۔ لیکن جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے، ہمارے بہت ہی بولا جاتا ہے۔ ایسا جھوٹ ہے جس میں کوئی اصلاحی پہلو ہے اور اس کے معنی دونوں سمجھتے ہیں، دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی جھوٹ، تب تو جواز کی صورت ہے۔ مثال کے طور پر کہ میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا بس چاند کا ٹکڑا ہے،
اب وہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی اس کے معنی دیکھیں تو جھوٹ ہے، لیکن یہ ایک استعارہ ہے، چاند کے ٹکڑے سے، چاند کا ٹکڑا کہہ کر اپنے بچے کا حسن مراد لیا، نہ مرادی معنی لیے جائے. استعارہ یہ ہوتا نا کہ بولا کچھ اور اس کے مرادی معنی کچھ لیے اس نے. تو اب یہ اگرچہ یہ جملہ، یہ الفاظ اگرچہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ یہ معلوم ہے کہ چاند کا ٹکڑا سے مراد چاند کا ٹوٹ کر ٹکڑا نہیں نکلا، بلکہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے، حسین ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ جائز ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب ہے کہ دونوں کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے. اچھا باپا، اور ضرورت ہو، بلا ضرورت یہ فضول آئے گا، اس کے فضول کی صورتیں بنیں گی، لیکن گناہ بھرا جھوٹ نہ ہوا. بعض جھوٹ عبادتیں ہیں، جھوٹ مگر عبادتیں. بعض غیبتیں ہیں، غیبت عبادت ہے، وہ غیبت. بعض جھوٹ عبادت ہے، جیسے نیک آدمی نے اپنے آپ کو گناہ گار کا انکسار ہے، یہ جھوٹ. یہ نیک آدمی گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کہنا عبادت. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے میرآت شرح مشکات. اس طرح غیبت میں کہ بیٹا فلاں کا مطلب برائیوں میں پڑا ہے، باپ کو اس نیت سے کہے کہ اس کو سمجھائے، میرے سے نہیں سمجھے گا، ہے نا. یا استاد کو شاگرد کا کہا کہ پتا کہ استاد کو اس لیے کہہ رہا کہ یہ سمجھائے، تو ہے تو غیبت اس کی، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ وہ غیبت نہیں ہے جس پر گناہ ہو، بلکہ اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا. تو صریح غیبت کہہ دیا، کذب صریح کہہ دیا میں نے، چلو، لیکن یہ گناہ بھرا کذب نہیں ہے. میری مراد یہ تھی. جب لفظ جھوٹ مطلقاً بولا جائے تب تو اس سے گناہ بھرا جھوٹ مراد لے جاتا ہے، لیکن جب اس کی وضاحتیں کی جاتی ہیں تو اس وقت یہ کہ بھئی یہ ہے جھوٹ لیکن گناہ بھرا نہیں. جیسے شیر خدا، تو یہاں تو سیدھے سیدھے اس کے معنی بہادری کے، یار بڑا شیر دل ہے، یار شیر کا بچہ ہے، تو نہ اس کا دل شیر کا ہے نہ یہ شیر کا بچہ ہے. اس سے یہ مرادی معنی ہی لیے جائیں گے کہ یہ بہادر ہے. اب اس کو، اب میں شیر خدا کی مثال دی، اب اس کو ایک دم ہم یہ لفظ جھوٹ اور کہنے کی حاجت ہی نہیں کہ معنی عام طور پر سمجھتے ہیں. وہ اسد اللہ ہے ورسول ہی سیدنا سید الشہداء کو کہا گیا. ایک صحابی کا لقب سفینہ تھا، ان کو سفینہ کا لقب ملا تھا. سگے مدینہ کہنا کیسا، اس میں یہ مثالیں ہیں. اب اس کی نظر میں تو خوبصورت ہوتا ہے بالکل، یعنی کہ کیسا بھی بچہ بدصورت ہو دوسروں کی نظر میں، اپنا بچہ میٹھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. تو اب اس صورت میں اگر اس کو لگی خوبصورت رہا ہے، ویسے خوبصورت کہہ دیا تو کیا اس پہ حکم لگائیں گے اپنے؟ خوبصورتی کا معیار عوام قائم کریں ایسا تو اللہ وعلا. کس ماں باپ کو اپنا بچہ نہیں اچھا لگتا؟ یہ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ بچوں کی محبت ماں باپ کے دل میں اتار دی. جبھی تو تربیت کر رہے ہیں، ورنہ اٹھا کے پھینک دیتے کچرا کنڈی پر. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاں